السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول بے شرم عشق کی اس قلم ہمیرا فاطمہ ایپیسوڈ 24۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارا ہر آنے والا نیو ایپیسوڈ مل سکے۔ کون ہے یہ؟ شال کچھ لمحے کی الجھن کے بعد پوچھ بیٹھی۔ مسز فرحان احمد۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ ایسا ویسا کہتی، سمیر نے اسے جواب دے دیا۔ اس کی اتنی جلدی یومین مسز شائنہ فرحان احمد پہچان جانے پر المیر واجدن خانزادہ کے ساتھ سمیر بھی حیران ہوا، پھر خوش ہوا کہ اب یہ لڑکی خود ہی سنبھال لے گی۔ واو، یعنی تم مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو میر کو کھٹکا۔ سمیر نے بھی کی نکیوں سے اشال کے تاثرات دیکھے جن میں بیزاری آئی تھی، بہت اچھے سے، فطرتاً بھی، اور وہ بولتے خاموش ہو گئی۔ آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر ابھرا جیسے اس سے آگے آپ سن نہیں پائیں گی، اس لیے رہنے دیجیے۔ البتہ شائنہ کے مسلسل ضد کرنے پر المیر واجدن خانزادہ کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ تمہیں آج پہلے دن ہی برا لگا ہوگا نا مجھے یہاں دیکھ کر، پر میں یہاں آؤں گی کیونکہ میرا حق ہے، وہ آنکھوں میں چمک لیے مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ تو اشال کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کریکشن، جملہ مکمل کریں۔ میرا حق ہے میرے بچوں پر۔ اس نے گہری، انتہائی قاطعانہ مسکراہٹ کے ساتھ مقابل کی آنکھوں میں دیکھتے جتایا تھا کہ یہاں اور کوئی نہیں جس پر ان کا حق ہو۔ شائنہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ اور مجھے یہاں آپ کی موجودگی سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، میں اپنی چیزوں کو لے کر انسیکیور نہیں ہوتی۔ سمیر نے جتاتی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا، جبکہ میر نے چونک کے اشال کو۔ وہ ان پر حق جتا رہی تھی اور وہ بھی پورے حق سے۔ شرم نہیں آئی تمہیں باپ کی عمر کے آدمی سے شادی کرتے ہوئے؟ شائنہ نے نفرت سے کہا۔ پر میر تو میرے بابا سے 10 سال چھوٹے ہیں۔ سبزی مائل آنکھوں کو معصومیت سے پٹپٹاتے وہ اپنی بات کہتی گڑیا ہی لگی تھی۔ ہاں تو دیکھو ان دونوں کو، اس کے بچے بھی تم سے 1 سال بڑے ہیں، بے شرم۔ شائنہ نے طنز مارا اور آخر میں سر جھٹکتے القابات سے بھی نوازا۔ شادی کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، بے شرم کیسے ہوئی؟ مقابل بھی اشال شاہ تھی، اپنی عزم کی پکی۔ اس کے دو بدو جواب دینے پر سمیر نے اپنے باپ کو آنکھ ماری، جس پر وہ گور کے رہ گئے، کیونکہ سارا کارنامہ ان کے قابل صاحبزادے کا ہی تھا جو انہیں دوستی کی جال میں ایسا پھنسا کر گیا تھا کہ اشال سے شادی کرنا ان کی مجبوری بن گئی تھی، اور سمیر تو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ شائنہ کی حالت کیونکہ اس حد درجہ نفرت تھی اپنی ماں جیسی مطلبی عورت سے، جبھی اپنے باپ کے لیے اسے اشال سب سے بہترین لگی۔ وہیں جیا پریشان کھڑی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو خود تو اپنی زندگی میں خوش تھی پر اس کے باپ کی خوشیاں ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلی بار اسے اپنی ماں صحیح نہیں لگی تھی۔ وہیں المیر واجدن خانزادہ حیرانی سے اپنی سابقہ بیوی کو اپنی موجودہ بیوی سے لڑتے دیکھ رہے تھے۔ ایسی بدمزگی ان کے گھر تب بھی نہیں ہوئی تھی جب ان کی بیوی بے دردی سے انہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت چھوڑ کر چلی گئی تھی، محض اپنی آزادی کے لیے۔ نئے نئے چونچلے ہیں، اس آدمی کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہے۔ اف، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے کپڑے پہنو، ان سے ملو، گھر نہیں قید خانہ ہے یہ۔ ہر بائل والا جملہ سن کر سمیر نے لب بھینچا۔ یہی تو وہ اپنی ماں کو دکھانا چاہتا تھا کہ اس کا باپ ہیرا تھا جسے اس کی ماں نے گنوا دیا۔ یقیناً اس احساس کے بعد پچھتاوا ہاتھ آنا تھا۔ میں اشال شاہ ہوں، شائنہ غفار نہیں۔ میرے لیے یہ پارٹیز نہیں، نہ یہ دولت، یہ عیش و عشرت نہیں ہے، یہ سب میری زندگی کا حصہ رہی ہیں۔ میں چند لمحوں کی لذت کے پیچھے اس شخص کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی آخری سانس تک داؤ پر لگا دی تھی۔ اس کے لفظوں نے وہاں موجود ہر کسی کو شاکڈ کر دیا تھا۔ وہیں المیر واجدن خانزادہ نے حیران نظروں سے اپنے ساتھ کھڑی نازک لڑکی کو دیکھا۔ یہ ابھی نہیں، تب پوچھوں گی جب برداشت کرنا ہوگا۔ وہ بھی باز نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، پوچھ لیجیے اب آپ جناب۔